آپ کہیں گے کہ ہم اپنی تحریر کو کیسے بہتر کریں، تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو اچھے لکھنے والے ہیں ادبی نقطہ نظر سے، جو اچھی تحریر لکھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ مثلا علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کی کتابیں دیکھی ہوں گی۔ کچھ کتابیں اختلافی موضوعات پر ہیں، ایک کتاب ان کی زلف و زنجیر، ایک ایسی تحریر ہے کہ بندہ اسے پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کو اپنا ارد گرد بھول جاتا ہے، وہ تحریر کے سحر میں ایسے جکڑا جاتا ہے، اسے اپنے ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی۔ ایسا خوبصورت انداز تحریر ہے کہ بندہ پڑھتا ہے تو پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کوشش کریں کہ آپ وہ کتاب پڑھیں، اور کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں بہت خوبصورت، کسی بات کو تعبیر کیا گیا ہے، وہ جملے نوٹ کریں، اور پھر آپ اس سٹائل میں آپ جب لکھ رہے ہیں تو اس سٹائل میں لکھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک کتاب تو یہ ہو گئی زلف و زنجیر۔ ایک کتاب، بلکہ کچھ کتابیں ہیں، ایک درویش تھے لاہور میں، واصف علی واصف، آپ لوگوں نے شاید نام سن رکھا ہوگا۔ تو ایک روحانی شخصیت تھے، مذہبی ذہن کے آدمی تھے، تو ان کے لٹریچر کو میں اور آپ جو ہیں وہ بے دھڑک پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر میں آپ کو کہوں کہ فلاں کے ناول پڑھیں فلاں کے، تو وہ ناولز اور یہ جو ادبی کتابیں ہیں، ادبی نثر ہے، تو وہ کوئی تھوڑا سا آپ لوگ شاید ڈسٹرب ہو پڑھ کے، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ روحانی اعتبار سے بھی آپ کو تسکین، آپ کے لیے تسکین کا باعث ہوں گی۔ بہت سارے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، یعنی وہ ایک چھوٹے سے جملے میں یا چھوٹے سے پیراگراف میں جو بات کہہ جاتے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ تقریر کرتے رہیں تو شاید ہم سے نہ کہی جائے۔ تو واصف صاحب کی کتابیں ہیں قطرہ قطرہ کلزم، پھر ان کی شاعری ہے تو شاعری بھی پڑھیں۔ شاعری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، مناقب ہیں، تو شاعری بھی ان کی بہت عمدہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پڑھیں، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پڑھیں، کہ شاعری جو آپ پڑھیں گے تو شاعری میں بھی کچھ تعبیرات ایسی ہوتی ہیں کہ مختصر لفظوں میں وہ بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا ان من الشعر لحکمہ، تو آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شاعری پڑھیں، آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں، آپ یہ جو میں نے ابھی نام لیا آپ کے سامنے مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ شاعری پڑھیں، واصف صاحب کی یہ شاعری پڑھیں۔ تو بعض اوقات وہ ایک ایسا جملہ، ایسا وہ مصرع لکھتے ہیں کہ بندہ سننے والا پھڑک جاتا ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مولانا حسن سردار صاحب، راول پنڈی جامعہ رضویہ میں وہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ یہاں ہوتے تھے، لائبریرین بھی رہے کچھ عرصہ۔ تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ واصف صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات ان کا جملہ ایسا مؤثر ہوتا ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں اس کو، اتنا مؤثر ان کے جملے۔ تو یہ جو تحریر ہے ان لوگوں کی آپ پڑھیں۔ ایک اور ناول جس کا نام میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، تو ناولز تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو ایک دینی بنیادوں پہ لکھا ہوا ناول ہے، لیکن جو ناول نگاری کا فن ہے اس میں پوری طرح جھلک رہا ہے۔ وہ ناول میں نے بھی پڑھا، اور پڑھتے ہوئے وہ واقعی اس طرح کا تھا کہ بندہ وقت کو بھول جاتا ہے کہ کتنا وقت ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے۔ ایک خاتون کا لکھا ہوا ناول ہے
پیر کامل، اس کو پڑھ کے آپ کے دینی جذبات بھی تھوڑا سا ایک قادیانیت کے حوالے سے جو آگہی آپ کو اس میں سے ملے گی یا مجھے ملی تھی، وہ پہلے میرے علم میں چیزیں نہیں تھیں کہ یہ اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے. تو ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک جذبے کو جلا ملتی ہے، محبت رسول کو جلا ملتی ہے، تو وہ خاتون جو ہے اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، لیکن اس کے کوئی ماں باپ کی اچھی تربیت ہے، کوئی صوفیانہ ان پر اثرات تھے کہ ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ اس خاتون نے بہت عمدہ ناول لکھا جو ہم کسی کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ جی پڑھیں یہ. تو 3-4 کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں. تو آپ کو آپ کے لاشعور میں ایک ذخیرہ الفاظ اور ذخیرہ تعبیرات جو ہے نا وہ جمع ہو جائے گا. تو آپ بار بار پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے. خاص طور پر علامہ اقبال کا جو کلام ہے تو وہ آپ پڑھیں تو اس سے ایک ولولہ تازہ بھی آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا. حالات حاضرہ اور یعنی کفر کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا جذبہ، بیداری یہ پیدا ہوگی. میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ انہوں نے یہ جیسے ہم قرآن پاک رکھتے ہیں اس میں کپڑے میں لپیٹ کر کے، تو انہوں نے غلاف میں 2 چیزیں رکھی ہوتی تھیں جن کو وہ روزانہ پڑھتے تھے. ایک تو دلائل الخراج شریف روزانہ پڑھتے تھے اور دوسرا اقبال کا مجموعہ کلام کہ وہ ایک دفعہ اس کو پڑھا ہے، ختم ہو گیا، پھر شروع کر دیا، ختم ہو گیا، پھر شروع. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا اس کو ایک اپنے لیے جیسے ادبی خوراک ہے کہ آپ یہ لازم کر لیں کہ میں نے ان کتابوں کا مطالعہ روزانہ کی بنیاد پر 15 منٹ 20 منٹ میں نے روزانہ کرنا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی تحریر میں نکھار پیدا ہو جائے گی، بلکہ وہ علامہ کی روح بھی جو ہے نا وہ آپ کی تحریروں میں الفاظ میں جھلکنے لگے گی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں درس نظامی میں جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کچھ مشکل الفاظ کا مثلا وہ عبارات کا ترجمہ اور تشریح کی جاتی ہے تو وہ اس میں عربی اسلوب زیادہ غالب ہوتا ہے. مثلا ایک میں مسجد میں گیا تو وہاں کچھ نماز کے مسائل لکھے ہوئے تھے، تو اوپر جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے تو وہ لکھا تھا مسائل ضروریہ، یعنی مسائل ضروریہ. تو اس طرح کے اصطلاحات اور اس طرح کے کلمات وہ ہم جمعہ کا خطاب کر رہے ہیں یا ہم کچھ لکھ رہے ہیں اس میں بھی اسی طرح کی ترکیبات جو ہیں وہ کثرت سے موجود ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے تدریس میں پڑھانے والے پڑھنے والے وہ سب بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہاں ٹھیک ہے، لیکن جب آپ عوام الناس سے مخاطب ہوں تو وہ کیا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. اور آج کل کے جو نوجوان نسل ہے تو آپ نے اس سے کہا جی کہ 29 مرتبہ یہ پڑھو تو وہ آپ کو کہے گا کہ انگلش میں بتائیں کہ 29 کو کیا کہتے ہیں، یعنی اسے 29 کا سمجھ نہیں آئی. آپ کہیں گے 29 کہتے ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا. تو آج ہمارے نوجوان نسل کی اردو اتنی کمزور کر دی گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے کہ اب وہ انگریزی کا سہارا لیتے ہیں. ایک وقت تھا کہ عربی زبان کا انفلوئنس جو ہے یا عربی زبان کا اثر وہ اردو پر بہت زیادہ تھا، پھر فارسی زبان کا اثر تھا. تو اب عربی اور فارسی رخصت ہو گئے، اب انگریزی نے ان دونوں کی جگہ لے لی. تو اب لوگوں کو اگر ہم مشکل زبان میں بات کریں گے یا مشکل زبان میں کوئی تحریر کریں گے تو آپ کی بات ان کے دل و دماغ تک دستک نہیں دے سکے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا آسان اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے. تو مثلا یہ جو مسائل ضروریہ ہے تو اس کو ضروری مسائل بھی تو لکھا جا سکتا تھا.
اس طرح کی بہت ساری ترکیبات ہیں جو ہماری زبان پر جاری رہتی ہیں تحریروں میں. تو آپ اگر ادبی کتابیں جو چند ایک میں نے آپ سے ذکر کیا مطالعہ کریں گے تو آپ کے الفاظ میں بھی وہ سلاست ہلکا پھلکا پن جو ہے وہ آ جائے گا. تیسری بات جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب مضمون لکھتے ہیں، آپ نے مضمون لکھنا ہے یا آپ نے کہیں پر کوئی اسپیچ کوئی تقریر کرنی ہے. وہ میری زبان پر بھی یہ وہ جملہ جو ہے نا انگریزی کا چٹ آ رہا تھا، میں نے روک لیا کہ اسپیچ ڈلیور کرنی ہے. آپ نے کہیں تقریر کرنی ہے یا آپ نے کچھ مضمون لکھنا ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ تنہائی میں بیٹھیں اور آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس تقریر میں، جمعہ کی تقریر میں کیا بات کرنی ہے، کس موضوع پر بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو موضوع کا انتخاب کریں. پھر آپ نے موضوع، اب وہ زبانی تقریر ہو یا قلمی تحریر ہو، آپ نے دیکھنا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے، اختتام کہاں پہ ہونا چاہیے. تو آغاز اور اختتام جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پر جب آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو آغاز اس طرح کا کرنا چاہیے کہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ یہ دیکھے کہ آگے یہ کیا بات کرتے ہیں. اور ہمیں یہ چیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ تربیت میں بھی ملتی ہے. حضور جو گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گوش بر آواز ہو کے بیٹھا کرتے تھے. یعنی وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا ہماری کلاسز میں ہوتا ہے، کلاس تھوڑی سی بڑی ہے، استاد صاحب لیکچر دے رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ فیس بک پہ کچھ میسیجز چیک کر رہے ہیں، واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں. نہیں، ادھر تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی بندہ کہیں اور تک. لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی یعنی گفتگو کا آغاز ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام مزید متوجہ ہو جاتے تھے. مثلا ایک حدیث پاک میرے ذہن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ وہاں پہ مرا ہوا پڑا ہے، اور صحابہ کرام نے ایسے اپنے ناک پر کپڑے رکھ لیے، یعنی وہ بدبو ان سے برداشت نہیں ہوئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کو خریدے. سارے خاموش. حضور نے فرمایا کتنے میں خریدو گے؟ تو صحابہ کرام خاموش. بالآخر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بکری کا جو بچہ ہے ایک تو یہ مرا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، اس سے بدبو اٹھ رہی ہے، ہم سے بدبو برداشت نہیں ہو رہی، ایک تو یہ مرا ہوا ہے، یہ اگر زندہ بھی ہوتا نا تو اس میں یہ فلاں فلاں عیب ہیں، اس کو کسی نے اچھے دام میں نہیں خریدنا تھا، تو بدبو سے تو ویسے ہی اس سے مفت میں بھی کوئی اس کو نہ لے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں ایک سسپینس لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، کشش پیدا کی، جو بات آپ کہنا چاہتے تھے اس بات کی طرف کشش پیدا کی. تو وہ سارے انہوں نے کہا اس کو کون خریدے گا، اس کو تو مفت میں کوئی نہ لے. تو حضور نے فرمایا تمہیں بہت گھن آ رہی ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت گھن آ رہی ہے اس. تو حضور نے فرمایا پھر جان لو کہ یہ جو دنیا کی چمک، جس کی چمک دمک پہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا بچہ تمہیں حقیر محسوس ہو رہا ہے. جتنی گھن تمہیں اس سے آ رہی ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ ہوتا ہے کہ کشش پیدا کرنا اپنے موضوع کی طرف، کہ آپ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ مزید متوجہ ہوں، سسپینس کریٹ کرتے ہیں. تو
یہ جو ہے نا آپ کو سیکھنا ہوگا کہ ہم فلاں موضوع پر بات کر رہے ہیں تو کیسے ہم آغاز اس کا پرکشش آغاز کیسے کریں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجع مکفّع الفاظ لائیں گے تو بڑی کشش پیدا ہوگی. تو وہ وقت گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے, یعنی جب مسجع مکفّع الفاظ کشش پیدا کرتے وہ وقت گئے. اب لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پر, لوگ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے ادیبوں کی گفتگو سنتے ہیں, پروفیسرز کی گفتگو سنتے ہیں. تو پروفیسرز جو ہیں یونیورسٹیوں کے, ان کے ہاں اگرچہ وہ ثقافت نہیں ہوتی جو آپ کے پاس ہے, اس گہرائی تک ان کا علم نہیں ہوتا جو اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا, لیکن بات کرنے کا ہنر جو ہے نا وہ ان کے پاس ہوتا ہے. تو وہ جس انداز میں چھوٹی چھوٹی داڑھی والے, بغیر داڑھی کے لوگ, وہ جس انداز میں ٹی وی پر سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں, تو وہ میری گفتگو جو مشکل الفاظ پر مبنی ہوگی, مسجع مکفّع الفاظ پر مبنی ہوگی, پرانے طور طریقوں پر تو اس کو وہ نہیں سنیں گے. تو آپ نے اپنے کلام کو, یا میں نے اپنی گفتگو کو, اپنی تحریر کو خود ہی غیر مؤثر کر دیا. تو یہ دیکھیے کہ آپ جو ہے مشکل الفاظ سے, مسجع مکفّع کلام سے گریز کریں, اور بات جو ہے وہ کیسے دوسرے تک پہنچانی ہے یہ اہم چیز ہے. عربی زبان و ادب کا میں طالب علم ہوں, تو عربی زبان و ادب میں یہ جو انقلاب کا آیا ہے تو وہ فرانسیسی استعمار کا دور کہلاتا ہے. جب فرانسیسیوں نے مصر پر قبضہ کیا تو وہ صرف فوج نہیں لائے تھے, بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنا لٹریچر بھی لے کے آئے تھے, مختلف علوم اور فنون کے ماہرین بھی لے کے آئے تھے. ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, مختلف علوم و فنون کے لوگ بھی لے کے آئے تھے, لٹریچر بھی لے کے آئے تھے. مصریوں کو انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھایا, مصریوں کو انہوں نے تعلیم کے لیے فرانس بھیجا, وہاں جا کے انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی, مصر میں رہ کے سیکھی. تو جب انہوں نے مصری ادب کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم تو نثر میں یہ کمال دیکھتے ہیں کہ اس میں مسجع مکفّع الفاظ کیسے لانے ہیں, اس میں محسنات بدیعیہ کیسے لانے ہیں. آپ نے بلاغت میں علم بدیع پڑھا ہے, تو وہ محسنات کیسے لانے ہیں. محسنات بدیعیہ کے حوالے سے بلاغیین یہ کہتے ہیں کہ وہ محسنات جو فی البدیع آئیں وہ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, اور جہاں محسنات لانے کے لیے آپ نے تکلف سے کام لیا ہے وہ خوبصورتی کے بجائے بدصورتی کا باعث بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محسنات لانے کے لیے, مثلا سجا لانے کے لیے, جناس لانے کے لیے, طباق لانے کے لیے بعض اوقات ہم نامانوس الفاظ, متروک الفاظ لے آتے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں. تو وہ الفاظ جب ہم لاتے ہیں تو کلام کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے, ثقیل ہو جاتا ہے, تو وہ پھر طباع پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا جو فی البدیع, یعنی آپ نے وہ بھی سن رکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعری ہوتی ہے آمد کی شاعری, اور ایک شاعری ہوتی ہے آورد کی شاعری. وہ آورد کی شاعری کو وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ دھکے والی شاعری. تو وہ دھکے والی جو شاعری ہوتی ہے وہ پھر لوگوں میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتی. تو اقبال جیسے جو لوگوں کی شاعری ہے, جو اندر ان کا سوز دل ہوتا ہے, سوز دروں ہوتا ہے, وہ اشعار کے سانچے میں ڈھل کے آتا ہے, اس شاعری کو دوام نصیب ہوتا ہے. تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ مصری جو ہیں, میں نے تو اب مصر ہی دیکھا ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ عرب دنیا کے جو ادیب ہیں وہ اقبال کو پاکستانیوں سے, بہت سارے پاکستانیوں سے زیادہ جانتے ہیں. اقبال کی شاعری کے دنیا کی ہر زبان میں, بڑی بڑی زبانوں میں ترجمے ہو گئے. تو اس شاعری میں کوئی
بات تھی تو وہ ترجمے ہوئے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کثرت مطالعہ ہے، آپ کے پاس اگر اچھا انداز بیان ہے، آپ کے دل میں اگر ایک جذبہ اور ولولہ ہے، وہ آپ کی تحریر ہو، وہ آپ کی تقریر ہو، اس میں وہ رنگ بھر دیتا ہے. تو یہ چند چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا کہ آغاز اس کا جو ہے نا وہ بہت پرکشش ہونا چاہیے، وہ قارئین کو اپنے جکڑ لے اس طرح کر دیں. مجھے ہندوستان سے ایک دوست نے فون کیا، اس نے کہا کہ جی ایک آرٹیکل چاہیے آپ کے. میں نے جی فرمائیں جی. انہوں نے کہا کہ رضویات کے فروغ کے لیے جو آپ کے والد صاحب نے خدمات سر انجام دی ہیں اس پر آرٹیکل چاہیے. وہ میں نے آرٹیکل لکھا، ان کو بھیجا، ادھر چھپ گیا. تو انہوں نے مجھے پھر بعد میں کہا کہ ویسے تو سارا آرٹیکل بہت اچھا تھا، لیکن اس کا جو آغاز تھا نا وہ بہت پرکشش تھا. تو جب آپ کے مضمون کا آغاز پرکشش ہو پھر وہ بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وہ آغاز کیا تھا؟ میں نے اس میں لکھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں، ڈاکٹر معین نظامی. آپ نے شاید ان کو 92 پہ دیکھا ہوگا. اکثر وہ پروگرام تصوف کے حوالے سے پروگرامز میں آتے ہیں. آج کل وہ پنجاب یونیورسٹی میں اورینٹل لینگویجز کے پرنسپل بھی ہیں، ڈین بھی ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ والد گرامی کو ایک کتاب دی، شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے تقریض لکھ دیں. تو والد صاحب نے اس پہ تقریض لکھی اور تقریض میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی کیا. تو ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے مجھے فرمایا کہ شرف صاحب کو کوئی بندہ کسی موضوع پر لکھنے کے لیے کہے گا نا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور لے آنا ہے اس میں. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی ان کو کہتا ہے جی کہ یہ جو کتاب ہے کھانا پکانے کی ترکیبوں پر مشتمل ہے، کہ جی زردہ کیسے پکانا ہے، پلاؤ کیسے پکانا ہے، حلیم کیسے بننی، فلاں چیز، اس پہ تقریض لکھ دیں. تو وہ اس میں بھی لکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو وہ فلاں ڈش جو ہے نا بہت پسند تھی، وہاں بھی وہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کر دیں گے. تو یہ انہوں نے تحسین کے لہجے میں فرمایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ ہونا بھی چاہیے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کا ہر جگہ پہ جہاں کو مناسب موقع ہو وہ ذکر کرتے ہیں. تو میں نے یہ واقعہ لکھا اور اس واقعے سے آغاز کیا. تو اب اس وقت لکھتے ہوئے جو کیفیات تھیں یا جو تعبیرات تھیں اب فی الحال یعنی احتجاجاً وہ نہیں پیدا ہو سکتی. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے اس کو آغاز کیا ہے تو وہ بہت پرکشش ہے. تو مضمون کا آغاز جو ہے وہ پرکشش ہونا چاہیے. پھر بعد میں یہ ہے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ کی تقریر ہے یا آپ کی تحریر ہے، ایک تو اس کا آغاز اچھا ہو گیا. دوسرا آپ نے یہ ایک دفعہ سوچ لینا ہے کہ میں نے اس تقریر میں یہ باتیں کرنی ہیں، پہلے یہ کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے، پھر یہ بات کرنی ہے، یہاں پہ جا کے گفتگو ختم کرنی ہے. تو وہ زبانی تقریر ہو یا قلمی تحریر ہو، اس میں بھی آپ نے یہ ترتیب ایک ذہن میں رکھ لینی ہے اور اس کے مطابق پھر چلنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گلے میں وہ جو چین ہوتی ہے سونے کی یا چاندی کی زنجیر جو اس طرح ہم گلے میں پہنتے ہیں تو باریک سی، تو اس میں ایسے نہ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوتی ہے. تو آپ کی تقریر میں، آپ کی تحریر میں ایک ربط ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، یعنی ربط اور تسلسل ہونا چاہیے. پہلے میں نے آپ سے کہا کہ آغاز اچھا ہونا چاہیے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ربط اور تسلسل اچھا ہونا چاہیے کہ آپ جو بات آخر میں کہہ رہے ہیں اس کا شروع والی بات سے تعلق ہو،
جو شروع میں بات کہی ہے اس کا آخر تک وہ تعلق جائے، تو مربوط گفتگو بھی مربوط ہونی چاہیے اور تحریر بھی مربوط ہونی چاہیے. تو یہ ربط جتنا اچھا ہوگا پڑھنے والا اتنا ہی زیادہ دلچسپی سے اس کو پڑھے گا. یہ جو ناول میں نے آپ کو بتایا ہے پیر کامل، تو وہ آپ پڑھیں گے تو وہ پڑھتے ہوئے بندہ رکنے کے لیے دل نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ آگے کیا ہے، آگے کیا بات ہونی ہے. تو یہ ایک تجسس جو ہے نا قاری کے دل میں موجود ہونا چاہیے کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے، آگے کیا بات ہونے جا رہی ہے. یہ اور آپ پریشان نہ ہوں گے، یہ تو سدیدی صاحب نے مشکل میں ڈال دیا، تو کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کو آسان کرنا مشکل ہے. یہ کثرت مطالعہ سے اور کثرت تحریر سے آپ کی یہ مشکل حل ہو سکتی ہے. وہ ایک فارسی کا شعر ہے، ویسے تو وہ شعر خطاطی کے بارے میں ہے، تو خطاطی کے بارے میں وہ فارسی میں انہوں نے کہا گر تو می خواہی کہ باشی خوش نویس، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خوش نویس بن جاؤ، یعنی اچھی تحریر لکھنے والے بن جاؤ، می نویسو می نویسو می نویس، لکھو لکھو لکھتے رہو. یعنی آپ وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں نا، الف کی بے کی پریکٹس کر رہے ہیں، پھر وہ پرفیکٹ ہو گیا، استاد صاحب نے کہنا ہے اب تے پہ آ جاؤ، اب جیم پہ آ جاؤ، لکھتے رہیں گے. لیکن وہ پہلے والا بھی آپ لکھتے رہیں گے، جتنی مرتبہ لکھیں گے اتنی خوبصورتی پیدا ہوگی آپ کی تحریر میں. تو یہ جو مضمون نویسی ہے، کتاب نویسی ہے، یہ بھی اسی طرح کا فن ہے کہ آپ پہلے دن ہی اس کے پیک پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. لکھیں، پڑھتے رہیں، جستجو میں رہیں، اچھے اچھے اسلوب جو ہے وہ دیکھیں پڑھیں، اور پھر آپ کے اسلوب میں جو آپ نے آج لکھا ہے 2 سال بعد جو لکھیں گے، یا آپ آج کے لکھے ہوئے کو 2 سال بعد پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جملہ ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ جملہ ایسا ہونا ہے، یہ ترتیب میں پہلے آنی چاہیے تھی بات، یہ بات ترتیب میں بعد میں آنی چاہیے تھی، اس طرح کریں. آپ تصور کریں کہ مجھے لکھتے ہوئے اردو میں، عربی میں ایک بڑا وقت ہو گیا ہے. میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا اس وقت میں نے جو عالمیہ کے لیے تھیسس لکھا تھا، تو وہ اس وقت سے اب تک وہ لکھنے کا سلسلہ جاری ہے. یہ غالباً 87 کا وقت، تو اس وقت سے اب تک میں لکھ رہا ہوں. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں جو میری نگرانی میں بی ایس کے، ایم فل کے تھیسس لکھتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں اب بھی جو لکھتا ہوں، کوئی آرٹیکل لکھا ہے، کوئی 2 صفحے کی تحریر لکھی ہے، تو اس کو کم از کم 3-4 دفعہ میں پڑھتا ہوں تو میری تسلی ہوتی ہے. اس میں الفاظ کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، تقدیم تاخیر ہوتی ہے، تو پھر وہ مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اب ٹھیک ہے، پھر میں بھیج دیتا ہوں جس کو بھیجنا. تو یہ آپ اس پریشان نہ ہوں کہ یہ ہم کیسے یہ ساری چیزیں جو ہے نا حاصل کر سکیں گے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ شوق اور جذبے اور لگن کے ساتھ ہے. تو یہ آپ اپنے تحریر میں باتوں کو اس طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا رکھیں. وہ کہے کہ جی یہ بات تو آگے سامنے اگلی بات کیا ہوگی. پھر یہ ہے کہ آپ جو اختتامی کلمات لکھیں، اختتامی پیراگراف لکھیں، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو ایک بات پوری طرح سمجھ آ جائے، ہے نا. تو یعنی وہ پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ آپ کو نہ کنفیوژن نہ رہے کہ کچھ سمجھ نہیں آئی گل. بعض ناول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لکھنے والے جو ہے نا وہ آخر میں جا کے تو بڑے بڑے ناول نگاری میں مہارت رکھنے والے، وہ آخر میں وہ کمپلیکیٹڈ سا ایک الجھا ہوا سا اس کا اختتام ہوتا ہے. تو الجھاؤ والا اسلوب نہ اس کے آغاز میں رکھیں، نہ درمیان میں رکھیں، نہ اختتام پہ رکھیں، آسان. تو میں ایک بات کرتے کرتے وہ درمیان میں ہی رہ گئی
وہ جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ جو فرانسیسی آئے ہیں مصر میں، تو مصریوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن خاص طور پر ادب جو سیکھا تو وہ مسجع مکفہ کلام جو ہے نا اس کو بڑا کمال سمجھتے تھے۔ آپ لوگ مقامات حریری پڑھتے ہیں، مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملتا ہے، پڑھا رہا ہوں میں، تو وہ پڑھاتے ہوئے اس میں آپ کو بہت سجا نظر آتی ہے، جناس نظر آتا ہے، اقتباسات نظر آتے ہیں، کہیں قرآن سے اقتباس ہے، کہیں کوئی ضرب المثل ہے، ایسے درمیان میں لے ہیں کہ وہ لیکن وہ بہرحال ایک بڑا کام ہے اور معیاری چیز ہے۔ تو عربوں نے جب فرانسیسی ادب کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ فرانسیسی ادب میں ابلاغ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، ایک ابلاغ پہ اور ایک تعبیر پہ، کہ آپ نے جو بات آپ کے دل میں ہے وہ کس خوبصورتی سے دوسرے آدمی کے دل و دماغ میں اتار دی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ سہل پسندی اور ابلاغ، جبکہ عربی ادب میں یہ جو عربی ادب کے کچھ ادوار ہیں آپ لوگوں کو یقیناً معلوم ہوگا، زمانہ جاہلیت سے شروع ہوتا ہے، اموی دور، عباسی دور، اور عباسی دور کے بعد پھر یہ ترکی دور آتا ہے۔ تو یہ ترکی دور جو ہے یہ عربی ادب کے زوال کا دور ہے۔ اس میں وہ جو شعراء ہیں وہ اس طرح کی تک بندیوں کو بڑا کمال سمجھتے تھے، مسجع مکفہ کلام کو۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فرانسیسی ادب جو ہے یہ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ابلاغ ہے، اسلوب آسان ہے اور بات اگلے کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے، دوسرا تعبیر کا فن ہے۔ ایک چیز کو میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھ کے اس کو گزر جاتے ہیں، اور ہمیں وہ چیز جو ہے نا وہ کوئی روکتی نہیں ہے اپنے پاس، ہمیں اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی، کھینچتی نہیں ہے۔ لیکن شاعر اور ادیب جو ہے وہ جو ان کا دیکھنا ہے وہ ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، اور پھر جو اس کو تعبیر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مختلف زاویے سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا ایک ربائی ہے، وہ کسی شاعر کے تخیل کی پرواز ہے، تو شاعر نے اس کو دیکھا غنچے کو۔ غنچہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ وہ پھول جو ابھی کھلا نہیں ہے، پتیاں اس کی اس طرح کر کے بند ہیں، وہ غنچہ ہے۔ وہ کھل جاتا ہے تو پھول کہلاتا ہے، یعنی تو شاعر نے یہ اس کے تخیل کی پرواز ہے کہ اس نے غنچے سے ایک بات کہی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ تو غنچے نے جب وہ بات سنی، اس نے جواب دیا، تو شاعر صاحب کو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ اور آپ کے ہاں بھی اگر ادبی ذوق ہوگا تو آپ بھی ہل جائیں گے بات سن کے کہ کیا کہا شاعر نے غنچے کو، کیا کہا غنچے نے شاعر کو کیا کہا۔ تو یہ ہر آدمی کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ یہاں تک اس کی فکر سوچ پرواز کرے۔ تو وہ شعر اس طرح ہے کہ شاعر نے کہا، غنچے تیری اوقات پہ دل ہلتا ہے، غنچے تیری اوقات پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے تو کھلتا ہے۔ یعنی اس نے کہا غنچے تیری زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، خوبصورت بہت ہوتا ہے تو، لیکن زندگی تیری بہت مختصر ہے، تو میرا تو دل ہل جاتا ہے یہ دیکھ کے۔ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ، وہ مقصد ہے کوئی آدمی پھول توڑ کے اس طرح ادھر لگاتا تھا نا تو وہ بہت ناپسند فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ پھول کی تو زندگی ویسے ہی بہت تھوڑی ہے، تو آپ نے اس کو اس کے پودے سے توڑ کے ادھر لگا لیا تو پھر وہ زندگی اور تھوڑی کر دی آپ نے۔ تو اس کی خوبصورتی کا اگر آپ نے نظارہ لینا ہے تو لگا رہنے دیں اس کو۔ یعنی میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو وہاں ایک استاد صاحب نے بتایا
کہ ان کے ایک استاد تھے، تو وہ ایک دن دفتر سے نکلے ہیں، کلاس میں جا رہے تھے، تو رستے میں کسی نے پھول کی پتیاں پھینکی ہوئی تھیں، تو وہ اتنے نفیس طبع اور نازک مزاج تھے کہ ان کا پاؤں جو ہے نا وہ پھول کی پتی پہ آ گیا۔ اب جب ان کی نظر پڑی ہے تو انہوں نے کلاس کو پیغام دیے بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں اتنا ڈسٹرب ہوا ہوں اس بات سے کہ پھول کی پتی پہ میرا پاؤں آ گیا، آج کلاس نہیں ہوگی، پھر پڑھیں گے ہم۔ یہ ایک ذوق کی بات ہے، ایک نظر کی بات ہے۔ تو شعراء حضرات کے ادیبوں کے ہاں یہ ذوق پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا غنچے تیری اوقات پہ دل ہلتا ہے، بس ایک تبسم کے لیے تو کھلتا ہے، یعنی اس کے کھلنے کو تبسم سے تشبیہ دی۔ تو غنچے نے کیا کہا؟ غنچے نے سنا تو کہا جھک کر بابا، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ تو یہ جو ایک مختلف زاویے سے ایسے کسی چیز کو دیکھنا، پھر اس میں کوئی خوبصورتی نظر آئی ہے تو مختلف زاویے سے اس کو تعبیر کرنا، یہ ایک ادیب کا کام ہے۔ تو آپ لوگ جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے علوم اور فنون عطا فرمائے ہوئے ہیں، یہ ادب جو ہے نا آپ کے لیے کوئی ایسا بڑا پہاڑ نہیں ہے جس کو سر کرنا مشکل ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ادبی کتابوں کا مطالعہ رکھیں گے تو آپ کو آپ کی تحریر میں، آپ کی تقریر میں، گفتگو میں یہ باتیں آ جائیں گی۔ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ شعراء کا کلام پڑھیں، نثر جو ہے وہ اچھی نثر پڑھیں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، میرا جو بچپن تھا ادھر جامعہ نظامیہ میں گزرا، تو وہ کچھ عجیب سا ہی تھا۔ میں تخلیہ پسند اور مقصد زیادہ سوشل نہیں تھا، لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ تو والد صاحب پھر مجھے مختلف لوگوں سے ملوایا کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ یار یہ کوئی ذرا حشاش بشاش رہا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مشتاق یوسفی کی کتابیں پڑھا کرو۔ یہ نام لکھ لیں، مشتاق یوسفی ایک نثر نگار ہے۔ تو انہوں نے علامہ صاحب نے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے تو ان کے چہرے پہ اس کا نام سنتے ہی مسکراہٹ آ گئی۔ تو اس کے جملے ایسے خوبصورت، نپے تلے، مہذب ہوتے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو وہ کھلکھلا اٹھتا ہے۔ آپ کبھی ایسے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں، اس کی کوئی بات یاد آ گئی، آپ ہنس پڑیں گے، تو اس کو بھی پڑھیں۔ ایک شخص تھا ڈاکٹر یونس بٹ، تو اس کا وہ مزاحیہ ادب جو ہے نا مشتاق یوسفی کے لیول کا تو نہیں تھا، تھوڑا نیچے تھا، بہرحال اس کا بھی ایک انداز تحریر تھا۔ تو اس نے علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ آرٹیکل لکھا۔ تو اس نے ان کا نام جو ہے نا وہ مجھے تو مناسب نہیں لگتا، مولانا دستار نیازی لکھا ہے۔ تو اس نے ایک مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ دوسرے درجے کا مزاح ہے، یعنی تو اس میں اس نے لکھا ایک جملہ جو ہے نا مجھے جو یاد ہے، اس نے کہا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی کے سب سے مضبوط دلیل ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کون سی دلیل ہوتی تھی، ہے نا۔ تو یہ چیز بھی پڑھیں کہ آپ شگفتہ مزاج ہوں، آپ معاشرتی انسان ہوں، سوشل ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ گھل مل سکیں، لوگوں میں بیٹھیں۔ تو مقصد ہے وہ والد صاحب بھی فرمایا کرتے تھے، میرے ساتھ بھی ایک عرصہ اسی طرح کے گزرا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان سے کیا بات کروں۔ ان کے پاس اگر کوئی طالب علم آ گئے، کوئی عالم دین آ گئے، تو پھر وہ اس طرح کھل جاتے تھے کہ وہ دوسرا بندہ ہی سلام کر کے اجازت لیتا تھا، خود وہ اس طرح ان کا دل بچ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے فرمایا یار یہ وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میرا بچپن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ تو میرے غلط ہی بات کی تھی میں نے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ آپ ان کو بھیجا کریں
آپ خود ان کو بھیجتے نہیں ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء سے مل کے تو وہ اس طرح باغ ہو جاتے تھے، لیکن فرماتے تھے کہ رشتہ داروں سے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی میں کیا بات کروں. اس حوالے سے ہمیں سوشل مائنڈڈ ہونا چاہیے، معاشرتی دل و دماغ. آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھیں تو وہ والد صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ کوئی چائے کا شوقین ہے نا، کوئی بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ انہوں چائے کی عادت پہ گئی. کوئی نسوار کا ہے تو اس کے پاس وہ اسی طرح کو اور چیزوں کا بھی. لیکن ایک ہمارے سنی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے پاس 100 سال بھی بیٹھتا رہے نا تو یہ اس کو کوئی خاص پھکی، کوئی ہے نہیں، کوئی معجون وہ نہیں دیتے. تو آپ معاشرتی ذہن آپ کا ہونا چاہیے، اس سے آپ کی تحریر میں بھی نکھار ہوگا، آپ کی تقریر میں بھی نکھار آئے گا. آپ جہاں کہیں بیٹھیں لوگوں کے درمیان تو بات کرتے کرتے مولڈ کر کے اس کو ادھر لے گئے. جیسے میں نے آپ کو حضور کی حدیث سنائی، حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ نہر ہے، ادھر ہی کلاس لگ گئی ہے نا. تو حضور نے فرمایا کوئی بندہ 5 مرتبہ اس میں نہائے تو جسم پہ کوئی میل کچھ رہتی؟ کہ یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا جو رب کی بارگاہ میں 5 مرتبہ جھکتا ہے تو ایک منظر کیا ہے اور اس کو کس طرف مولڈ کر دیا. تھوڑا سا اس چیز کو آپ بھی سیکھیں کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں لوگوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں. یعنی وہ بے تکلفی جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کچھ تھوڑا سا خوش مزاج آدمی تھے، مزاج وغیرہ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ گفتگو کی ہے، خطاب کیا ہے اور خطاب میں وہ لوگ ایسے مبہوت ہو کے ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو بعد میں ادھر ہی بیٹھ کے انہوں نے کوئی گپ شپ شروع کر دیا اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ وہی علامہ صاحب ہیں جو ادھر بیٹھے تقریر کر رہے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں سوشل بھی ہونا چاہیے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے درمیان رہیں تو ان کو کوئی اصلاح کی بات، دین کی بات وہ بتائیں. اور ہمارے ہر کسی کے ساتھ ملنے کا جو ہے نا وہ کو اثر ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں جی یہ فلاں علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے. میرا ایک عزیز بچہ ہے تو میں نے وہ بھتیجا بنتا ہے تقریباً دور سے، اس کو میں نے دیکھا کہ بڑا مؤدب ہے. تو میں نے تھوڑا باتیں پوچھی اس سے تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے جو امام صاحب ہیں نا میں ان کے پاس بیٹھتا ہوتا ہوں. تو بس انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں، سکھائی ہوئی ہیں. تو جو بندہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے آپ کا رنگ جو ہے نا اس میں جھلکنا چاہیے. یہ چیز اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کے اساتذہ وہ آپ کو اسی مقصد کے لیے تیار کریں کہ جہاں آپ جائیں تو مقصد ہے کہ لوگ تو وہ لوہار والے ہوتا ہے نا ان کا حساب کہ وہ چنگاریاں اڑتی ہیں، لوگوں کے کپڑے جل جاتے ہیں ہے نا. تو آپ کا عطار والا حساب ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھے ہاتھ ملایا نا وہ 2 دن کہے یار علامہ صاحب کے ہاتھ کی خوشبو ہے اس میں ہے نا. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے نا تو وہ اس سے ملنے والے کہیں کہ یار یہ فلاں علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھ رہا اٹھتا ہے تو ان کی خوشبو آتی ہے اس میں سے. تو یہ آپ کی مجلس ہے، آپ کی تقریر ہے، آپ کی تحریر ہے. تو آپ کی تحریر پڑھ کے کسی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا انہوں نے کہا یا اللہ میری خون تک دی زندگی جو گزری ہے نا میں نادم ہے گا مینوں معاف فرما دے، میں آئندہ بچن کی کوشش کروں. تو یہ اگر آپ کی تحریر پڑھ کے کسی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے نا آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے. اور ہمارے اس دور میں بہت سارے خطیب، بہت سارے لکھنے والے وہ ایسے ہیں کہ ان کی تقریر سن کر کے ان کی تحریر پڑھ کے لوگوں میں یعنی وہ لوگوں کا دین کے بارے میں اعتماد ہی متزلزل ہو جاتا ہے. یعنی ایسی وہ فتنہ انگیزی کرتے ہیں دین کے نام پر اور دینی لباس میں دینی تشخص کے ساتھ. اور مجھے ایک کتاب پڑھنے کا پچھلے دنوں موقع ملا جس میں قرب قیامت کی علامات، قرب قیامت کے جو فتنے ہیں اس حوالے سے کتاب لکھی گئی.
تو اس میں قرب قیامت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ پرور خطیب بھی، کہ وہ خطابت کے جوہر دکھاتا ہوگا لیکن اس کی خطابت سے بغض صحابہ کی بو آتی ہوگی، بغض اہل بیت کی بو آتی ہوگی، بغض اولیاء صالحین کی بو آتی ہوگی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہوگا۔ یہ گاندھی جیسے لوگ جنہیں کیا کرنا ہے؟ تو مقصد ہے کہ یہ اپنے کپڑے بھی جلاتے ہیں، دوسروں کے کپڑے بھی جلاتے ہیں۔ تو ہمیں عطار کی مانند ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی دکان میں داخل ہوا ہے تو اس کو خوشبو کا جھونکا ہے، بڑی دیر تک کہ یار بڑا لطف آیا، وہ خوشبو پتہ نہیں کیڑی لائی سی۔ تو ہمیں وہ ہونا چاہیے کہ ہم سے جو ہمارے وجود سے حب الہی کی خوشبو پھوٹتی ہو، یعنی ہمارے وجود سے، ہمارے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھوٹتی ہو۔ ہماری مجلس میں بیٹھ کر کے کوئی آدمی غوث پاک کا گرویدہ ہو جائے، کوئی آدمی داتا صاحب کا گرویدہ ہو جائے، کوئی آدمی حضور غریب نواز کا گرویدہ ہو جائے، تو ہمارے پاس جو بیٹھنے والا ہے، اٹھنے بیٹھنے والا ہے، ہماری تقریر سننے والا ہے، ہماری تحریر پڑھنے والا ہے، ہماری گفتگو سننے والا ہے نجی مجلس میں، وہ اعتدال کے راستے پہ گامزن ہو، وہ افراط اور تفرید کے راستے پہ گامزن نہ ہو۔ شروع میں نے ایک بات کہی تھی، وہ تھوڑی سی ادھر ادھوری رہ گئی بات، توجہ دوسری طرف ہو گئی، میں مڑ کے اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایک بچے نے مجھے کہا کہ نمازوں پہ دل نہیں لگتا، سستی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ لگنا بھی نہیں ہے، اور بہت وقت کے بعد ہوگا کہ مقصد ہے کہ وہ تناسب کم ہو جائے گا، لیکن وسوسہ جو ہے نا شیطان نے وہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے کہا دیکھو وہ حضور غوث پاک جو ہیں کس غوثیت کے مقام پر پہنچ گئے، تو شیطان نے ان کو العلم هو الحجاب الاکبر پہ بات کرتے ہوئے میں نے یہ شیطان نے وہ جھانسا دینے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں جان گیا ہوں تو شیطان ہے، مردود لعین ہے، دور ہو جا، میں تیرے جھانسے میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا ہے، یعنی حضور غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا مجھے تمہارے پہلے وسوسے سے بھی اللہ کے فضل سے نے بچایا تھا، اور یہ وسوسہ جو اب تم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو اس سے بھی اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا، جاؤ۔ تو اس نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ تو بچ گئے ہیں، لیکن میں آپ سے پہلے اس لیول کے کو 70 لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تو یہ شیطان کی وسوسہ اندازی جو ہے یہ زندگی کی آخری سانس تک چلتی رہتی ہے، کہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ مرنے والے کو مرتے ہوئے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری تقریر سے، ہماری مجلس سے، ہماری تحریر سے کوئی پیغام جو ہے نا میسج کنوے ہو دوسرے لوگوں کو، لوگوں کو کچھ ملے، پلے باندھنے کے لیے کچھ چیز ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مثلا واہ 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 کرتے رہیں، بعد میں ان سے پوچھیں کہ ہاں جی تقریر میں کیا خاص پوائنٹس تھے، کہتے ہیں یہ پوائنٹس تو مجھے یاد نہیں لیکن پھٹے پان دیتے ہیں جو فلاں صاحب نے۔ ٹھیک ہے آپ خطابت کا جوش بھی دکھائیں، لیکن میسج ضرور کنوے ہونا چاہیے آپ کی تقریر سے اور آپ کی تحریر سے میسج جانا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے علم کو ہمارے لیے بھی نافع بنا، اور ہمارے احباب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے بھی نافع بنا، لوگوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے بھی نافع بنا۔ اگر آپ کا علم نفع مند ہے، نفع آور ہے، پھر آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کا علم آپ کے لیے حجاب بن گیا ہے، پھر لوگ جتنی مرضی واہ 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 کرتے رہیں، پھر وہ بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔